ملک کی داخلہ پالیسیز ہوں یا خارجہ پالیسیز ہوں، یورپی یونین ہو یا FATF ہو، وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھیں یا بلیک لسٹ میں رکھیں یا وائٹ لسٹ میں رکھیں یا ریڈ لسٹ میں رکھیں، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. ہم نے ان سب کو ٹھوکر کی لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہماری ٹھوکر سے کبھی یہ اوپر آئے ہی نہیں. اگر یہ آتے تو ہتین میں صلاح الدین ایوبی کے سامنے آتے، اگر ان کے بڑے آتے تو طارق بن زیاد کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے تو خالد بن ولید کے سامنے آتے، اور ان کے بڑے آتے تو موسیٰ بن نصیر کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے ٹھوکر سے اوپر تو ٹیپو سلطان کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے تو جناب علامہ فضل حق خیر آبادی کے سامنے آتے. ہم نے ان کو ہمیشہ ٹھوکر پہ رکھا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ہم سے کوئی راضی ہے یا ناراض. ہمیں اتنا معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. یہ گرے لسٹ میں خوشیاں منانے والے اور ہوں گے، اور اس سے نکلنے اور ڈالنے والے اور ہوں گے. ہمیں اس کی پرواہ نہیں. معیشت اور معیشت کا رونا رونے والوں، یہ عشق کا میدان ہے. یہ بھوکا لڑا جاتا ہے، یہ فاقہ کشی سے بھی لڑا جاتا ہے، اور کیسر و کسرا کے محلات پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ کر بھی لڑا جاتا ہے. یہ عشق کا میدان ہے. وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں سہولیات چاہیے ہوں گی، وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں ملک کے اندر عیاشی اور بدماشی کا سامان چاہیے ہوگا. ہمیں یہ سامان نہیں چاہیے. ہم بھوکے رہ لیں گے. بھوکا رہنا ہمیں آتا ہے. ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے گٹلیاں چوس کر جناب بدر میں جا کر لڑا، جنہوں نے روزے رکھ کر بدر میں جا کر لڑا، جنہوں نے خندق میں اندھیری طوفان کے سامنے لڑا. ہم وہ نہیں جو موسم کی سختیاں دیکھ کر اپنا موقف اور اپنے راستے بدل دیتے ہیں. ہم وہ ہیں جب راستے میں چلتے ہیں تو سامنے منزل قریب آ کر ہمارے پاؤں چومتی ہے کہ یہ وہ ہیں وہ محمد عربی کے غلام، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز پایا انہی کے جگر میں. یہ ہیں وہ محمد عربی کے غلام جن کو دیکھنے کے لیے زمین اور آسمان منتظر رہتے ہیں. وہ کسی وقت میں نکلے، وہ کسی حال میں نکلے، وہ کسی بلے والے کے خلاف نکلے، وہ کسی لومڑ والے کے خلاف نکلے، وہ کسی تیر والے کے خلاف نکلے، انہیں اس بات کا کوئی خطرہ اور کوئی غم نہیں ہوتا کہ اوپر کون بیٹھا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قائد نے ہمیں سبق کیا پڑھایا ہے. سبق یہ پڑھایا ہے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے بھاگے تو اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. سارے ظلم و تشدد کے بعد سارے کا جناب ظالم آ کر گھٹنوں میں بیٹھ جائیں اور وزیر آباد میں کہیں کہ ایک مرتبہ معافی دے دیں، ایک مرتبہ ہمیں چھوڑ دیں. اب ملک کے اندر آپ آزادی سے سیاست کر سکتے ہیں، ملک کے اندر آزادی سے گھوم لیتے ہیں. ہم نے کہا ہمیں یہ آزادی تم بھیک میں نہیں دو، تم روکو جتنا راستہ روک سکتے ہو. ہم تمہارے گھروں سے جا کر اپنا حق چھین لیں گے. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس نظام کیا ہے، وسائل کیا ہیں کہ آپ اس ملک میں اس گندگی کو کیسے صاف کریں گے. میں نے کہا ادھر آؤ، تمہیں دھوبی گھاٹ کا منظر دکھاتا ہوں. 48 گھنٹے پہلے یہاں گھٹنوں سے اوپر پانی تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ جلسہ نہیں ہو سکے گا. عشق والوں نے اس کو صاف کر کے خشک کر کے بتا دیا کہ جب جذبہ آسمان کی بلندیوں پر ہو تو دھوبی گھاٹ کا میدان ہو یا ملک کا سیاسی میدان ہو، صفائی کرنا لبیک والوں کو آتی ہے.